آج عید پینتیکوست ہے۔ پینتیکوست کے اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک کا مطالعہ کروں۔ مسیحی لٹرجی میں پینتیکوست ایسٹر سیزن کا بہترین اختتام ہے۔ پینتیکوست کا واقعہ ایسٹر کو اور ایسٹر کے تمام واقعات کو مکمل کرتا ہے۔ ایسٹر سیزن ایش وینسڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پینتیکوست پر ختم ہوتا ہے۔ اعمال کے دوسرے باب میں ایماندار ایک گھر میں موجود ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور آگ کے شعلہ کی مانند زبانیں شاگردوں پر نازل ہوتی ہیں۔ وہاں موجود لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں اور ایک ہی دن میں 3000 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ عید سعود کے بغیر پینتیکوست ممکن نہیں۔ عید سعود کیا ہے؟ عید سعود کے موقع پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کوہ زیتون پر لے کر آتا ہے اور وہاں سے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ شاگرد سکتے کی حالت میں، حیرت کی حالت میں یسوع مسیح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ غیر یقینی کیفیت میں بھی مبتلا ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اب کیا ہوگا۔ لوکا اپنی اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں کہتا ہے کہ جب شاگرد آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو 2 شخص سفید لباس میں آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے اس یسوع کو جلال کے ساتھ آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح اسے واپس آتا دیکھو گے۔ شاگرد یہ کلام سن کر تقویت پاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ وہ اس خوشی میں یروشلم واپس آتے ہیں اور سیدھا وہ بالا خانہ پر جاتے ہیں، اور آنے والے 10 دنوں تک وہ بالا خانہ پر اکٹھے دعا کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بات ان فرشتوں نے ان تک پہنچائی ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ واپس آئے گا، وہ یقیناً واپس آئے گا۔ پینتیکوست کے دن اسرائیل ایک خاص سیلیبریشن کرتے تھے۔ عید فصح کے ٹھیک 50 دن کے بعد یہودی ہفتوں کی عید یا فصل کاٹنے کی عید مناتے تھے۔ پینتیکوست کا مطلب ہی 50واں دن ہے۔ ایسے مانا جاتا تھا کہ ہفتوں کی اس عید والے دن، جو عید فصح کے 50 دن کے بعد منائی جاتی ہے، ایک اہم واقعہ، ایک تاریخی واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ یہودیوں کی کتاب جوبلیس کے مطابق کوہ سینا پر جو شریعت عطا کی گئی تھی وہ اسی دن عطا کی گئی تھی۔ اس روایت کے مطابق یسوع مسیح نے بھی ہفتوں کی عید والے دن اپنے شاگردوں کو روح القدس بخشا۔ یہودی ربیوں کے مطابق جب کوہ سینا پر شریعت عطا کی گئی تھی تو 10 احکام کو ایک ہی آواز کے ساتھ پھیلایا گیا تھا۔ یہ آواز آگے چل کر 7 آوازوں میں بٹ جاتی ہے اور ان 10 حکموں کو پھیلاتی ہے، جو بعد میں مزید 70 زبانوں میں تقسیم ہو کر پوری دنیا میں ان 10 احکام کو پھیلا دیتی ہیں۔ اس طرح یہودی روایت کے مطابق اس طرح ہر قوم اپنی زبان کے مطابق شریعت وصول کرتی ہے۔ بہت سے یہودی حلقے ہفتے کی عید والے دن شریعت کے نازل ہونے کی خوشی بھی مناتے تھے، عید بھی مناتے تھے۔ آج کے اس کلام میں بھی یہ درج ہے کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے یروشلم میں موجود ہے، اور وہ اپنی ہی زبان میں ہر بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ہفتوں کی عید والے دن شاگرد روح القدس سے معمور ہوتے ہیں۔ روح القدس زور کی آندھی اور آگ کے شعلوں کی مانند ان پر نازل ہوتا ہے۔ شاگرد روح القدس سے بھر جاتے ہیں اور غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں۔ شاگردوں نے غیر زبان کے ذریعے خدا باپ کی موجودگی اور اس کے الہی منصوبے کی بشارت دنیا تک پہنچائی، اور ان کی اس بشارت کو لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں سمجھا۔ آگ کلام مقدس میں خدا کی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ جہاں جہاں بھی آگ کا ذکر ہے وہ خدا کی موجودگی سے مشروط ہے۔
خدا جلتی ہوئی آگ کی جھاڑی سے موسیٰ سے خطاب کرتا ہے۔ خدا آگ کے ستون میں اسرائیل کے آگے چلتا ہے۔ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ آج اس کلام کے حصے میں روح القدس بھی آگ کی مانند شاگردوں کو پیش کیا گیا اور شاگردوں پر نازل ہوا، تاکہ الہی قدرت اور الہی زور زمین پر نازل ہو اور وہ لوگوں کو معمور کرے اور خدا کا جلال ان کے ذریعے ظاہر ہو۔ آگ اور غیر زبان کا تعلق بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ روح القدس اور نبوت کے کلام میں خاص تعلق رکھتا ہے۔ یعنی نبوت اور روح القدس آگ اور غیر زبانوں سے مشروط ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں۔ روح القدس نبوت کا کلام لے کر آتا ہے، یعنی اگر نبوت کا کلام ہے تو وہ صرف روح القدس کی بدولت ہے۔ پطرس وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور پطرس روح کی معموری میں نبوت میں کلام کرتا ہے۔ روح کا کلام کا مشن نجات کا پیغام ہے، تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ یہ تمام لوگ جو ہیکل میں جمع ہیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہیں۔ وہ دور دراز کے ملکوں سے آئے ہیں تاکہ ہفتوں کی عید منا سکیں، جو عید فصح کے 50 دنوں کے بعد آتی تھی۔ تمام لوگ جو ہیکل میں موجود ہیں وہ اقوام عالم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ خدا نے کسی نسل کو، رنگ کو اولیت نہیں دی۔ خدا کا کلام ہر جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے، اور یہ تمام نسلیں، تمام قومیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا کلام آج کے بعد تمام جغرافیائی حدوں کو عبور کرے گا اور ہر دنیا کے کونے تک پہنچے گا، ہر زبان میں اس کو سمجھا جائے گا۔ جب پطرس روح القدس سے معمور ہو کر کلام کرتا ہے تو وہ دراصل کسی یہودی سے مخاطب نہیں ہے، کسی عبرانی یا ارامی سے مخاطب نہیں ہے، وہ ان تمام زائرین سے مخاطب ہے جو ہفتوں کی عید منانے اور زیارت کرنے ہیکل میں آتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں آج بتاتا ہے کہ خدا نے ایک خاص مقصد کے تحت تمام قوموں کو جمع کیا اور تمام لسانی ذرائع استعمال کر کے اپنی بات کو، اپنے کلام کو یقینی بنایا کہ وہ دنیا کے ہر زبان میں لوگوں تک پہنچے۔ یہ خدا کا مشن ہے، اور خدا نے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے لوگوں کو ہیکل میں اکٹھا کیا۔ وہ دور دراز سے ہیکل میں جمع ہوئے۔ یہ خدا کا مشن تھا۔ خدا کا مشن کامیاب ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو روح القدس بخشا، تاکہ وہ اس روح القدس کی معموری میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بظاہر وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ موجود تمام لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اس کلام کو سمجھ رہے تھے۔ یہ بھی خدا کا مشن کا حصہ تھا، تاکہ تمام لوگ جو وہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں کلام کو سمجھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رول کال کی گئی ہے، جب تمام قوموں کی موجودگی کو وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ ربیوں کی روایت کے مطابق خدا کی شریعت ہر حال میں اقوام عالم تک پہنچتی ہے۔ اس روایت کے مطابق اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قوموں کا وہاں پہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسے پہلی شریعت کوہ سینا پر تمام قوموں کے لیے دی گئی تھی، آج روح القدس اور روح القدس کے ذریعے کلام تمام قوموں تک پہنچے گا۔ ایک اور بڑا خوبصورت پرسپشن ہے اس لوگوں کے گیدرنگ کے پیچھے، کہ جو لوگ ہیکل میں جمع تھے دیگر تمام ملکوں سے، دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ ایک اور بڑا خوبصورت پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ رومی حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ رومی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، یعنی رومی سلطنت کی کوئی حد نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ رومی سلطنت ایک وسیع سلطنت تھی۔ بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ رومی حکومت اور اس کا دعویٰ خداوند یسوع مسیح کے آگے کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ٹرٹولین نے بھی اپنی تصنیف میں یہ کہا ہے کہ یسوع نے رومی حکومت کو فتح کیا۔ اب رومی حکومت کا دعویٰ مستند دعویٰ نہیں ہے۔
آج یہ بات درست ثابت ہوتی ہے۔ رومی حکومت صرف ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے، مگر یسوع مسیح آج بھی حکومت کرتا ہے۔ پینتیکوست پیغام دیتا ہے کہ خداوند اپنے روح کو تمام بشر کے لیے مہیا کرتا ہے۔ خدا نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کلیسیا کا انتخاب کیا۔ خدا نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے روح القدس بخشا، تاکہ کلیسیا روح القدس کی معموری میں تمام اقوام عالم تک خدا کی مرضی، اس کے کلام، اس کے بیٹے کی بشارت لے کر جائے۔ آج کے دن، ہفتے کی عید والے دن، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے کوہ سینا پر شریعت دے کر خدا نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی تھی کہ وہ اس شریعت کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بالکل اسی طرح آج ہفتوں کی عید والے دن روح القدس بخشا گیا، تاکہ روح القدس لوگوں کو سینٹیفائی کرے، ان کو معمور کرے خدا کے جلال سے اور کلام سے، اور وہ ہر زبان میں، ہر قوم تک خدا کا کلام پہنچائیں۔ کلیسیا کو اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کرنا ہوگا۔ روح القدس کے بغیر کلیسیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کلیسیا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس خاص موقع پر اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو سبمٹ کریں، جیسے شاگرد اور وہ پہلی جماعت جو عید سال سے لے کر کے عید پینتیکوست تک 10 دن تک مسلسل دعا میں رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 دن ہمارے لیے اپنی پوری زندگی کے مطابق ہونے چاہیے، کہ ہم اپنی پوری زندگی تک جو بھی ہمارے دن اور جو بھی ہمارے ایام ہیں ہماری زندگی میں، ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور روح کی معموری حاصل کریں، تاکہ وہ جب روح کی معموری ہم پر نازل ہو، ہم خدا کی مرضی، خدا کا کلام دوسروں تک پہنچائیں۔ میری دعا ہے کہ اس خوبصورت موقع پر خداوند اپنی کلیسیا کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔